دینی علوم کا دنیاوی زوال سے کیا تعلق ہے؟ یعنی دینی علم اگر آپ کو حاصل نہیں ہوتا تو دینی تصورات پر اثر انداز ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اگر آپ پیچھے رہتے ہیں وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور عمل کی دنیا میں پیچھے رہنے کی وجہ سے آپ زوال آشنا ہوتے ہیں۔ دینی علم کا مسلمانوں کی زندگی میں عملی طور پر زوال آشنا ہونے سے براہ راست تعلق کیا ہے؟ اس کے لیے پہلے اس سنت اللہ کو سمجھنا چاہیے جو اس دنیا کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرما رکھی ہے۔ ٹھیک، یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو تدبیر پر منحصر کر دیا گیا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسان کی حیثیت سے میں علم کے ذرائع رکھتا ہوں۔ میرا یہ علم میرے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، اس کائنات کے راز کھولتا ہے، اس کے قوانین کو دریافت کرنے میں میری مدد کرتا ہے، اس کی بنیاد پر ایجادات ہوتی ہیں۔ اس طرح سے وہ تخلیقی عمل جو اس کائنات میں ہوا ہے وہ ایک درجے میں انسان کے ذریعے سے بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ تدبیر، یہ علم، یہ میری طرف سے کسی کام کو کرنے کے لیے جو کچھ جدوجہد ہے یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن کیا اس دنیا میں عمومی طور پر یہ جدوجہد لازمی نتائج پیدا کر دیتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی قدرت کو شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی عام قوموں کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں گہری نظر سے دیکھا جائے تو جس طرح عوامل موجود ہوتے ہیں، یعنی کیا ماحول میسر ہوا ہے، لوگوں نے کیا انتخاب کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی تھی وہ کس درجے میں استعمال ہوئی ہے، ان کا رویہ علوم کے بارے میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن نتائج کے لحاظ سے کیا قدرت کے کردار سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر موجودہ دنیا میں اگر آپ صنعتی انقلاب سے پہلے کی دنیا کو دیکھیں تو جس بڑے پیمانے پر ایک کے بعد دوسری ایجاد ہوتی چلی گئی ہے، کیا یہ لازم ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ ہی پر ہونا تھا؟ اس میں شبہ نہیں کہ خود یہ چیز بھی تدبیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کا صلہ دیتے ہیں، لیکن یہ صلہ کیا کسی ایسے قانون کے تحت ملتا ہے جس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت، ان کی قدرت کا اظہار، ان کی طرف سے کسی تدبیر کی قبولیت، خواہ وہ قبولیت نعمت کے طور پر ہو یا امتحان کے طور پر، یہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تو عمومی قانون ہے، یعنی دنیا میں جو قاعدے چل رہے ہیں ان کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ ہم دنیا میں ہر قوم کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اس کے مسرح پر آئے، اس کے اسٹیج پر نمودار ہو، اس کے بعد جو تدبیر اس نے کرنی ہے، جو رویے اس نے اختیار کرنے ہیں وہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں، ورنہ کوئی چیز بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عمومی قانون ہے۔ اب ذرا مسلمان قوموں کے بارے میں آ جائیے۔ مسلمان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے رکھی ہے، ٹھیک، بلکہ ان کی قومی حیثیت میں وہی شناخت بھی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہم اس سے پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی تھی کہ وہ دین کی شہادت دیں۔ ٹھیک، دین کی شہادت عملی بھی ہے، علمی بھی ہے، لوگوں تک دین پہنچے اور دین ہماری قومی، ہماری اجتماعی زندگی میں نظر آئے لوگوں کو۔ وہ نظر آنے کا عمل کس طرح ہوتا ہے؟ پوری کی پوری قوم شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی عہد کی پاسداری کرتی ہے۔ وہ عہد بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، وہ عہد بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے۔ اب جو مسلمان قوم ہے اس کو اسی منصب پر فائز کیا گیا ہے جو منصب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ چنانچہ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس سے پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے تم پر حق کی شہادت دے دی ہے، اب تمہیں دنیا کی قوموں پر یہ شہادت دینے کے لیے نکلنا ہے۔ ٹھیک، اس طرح مسلمان قوم، خاص طور پر وہ مسلمان قوم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت، جب شہادت کے منصب پر فائز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس سے متعلق بھی ایک قانون ہے۔ یعنی عمومی طور پر بھی آپ جب دنیا کی تدبیر کو ایک درجے تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کا اتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی حکمت کے تحت، اس کے سنن کے تحت۔ یہاں تو باقاعدہ یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے
کہ جب تم میرے عہد کو پورا کرتے ہو تو کیا قانون ہے؟ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفے بعہدکم، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اگر تم میری شریعت کی پاسداری کرو گے، میرے دین کی گواہی دو گے، تم شہادت کی ذمہ داریاں ادا کرو گے تو لا اکلوا من فوق راسہم ومن تحت ارجلہم، رزق کے ذرائع میں تمہارے لیے اس درجے میں پیدا کروں گا کہ آسمان بھی اپنے دفینے کھول دے گا اور زمین بھی اپنے راز واشگاف کر دے گی، نیچے سے بھی رزق ابلے گا اور اوپر سے بھی رزق برسے گا۔ اس کے لیے دیکھیے کہا کیا، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اللہ کی تو کتاب ہے نا جو اصل میں عہد کا ذریعہ بنتی ہے، چنانچہ اسی کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ تورات کا حصہ یہ عہد نامہ قدیم ہے اور انجیل کا حصہ یہ عہد نامہ جدید ہے۔ اب خدا کا آخری عہد نامہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، خود عہد نامے کا لفظ یہ بتا رہا ہے، عہد نامے کا لفظ یہ بتا رہا ہے۔ پھر قرآن اس کو لفظ میثاق سے تعبیر کرتا ہے، جگہ جگہ اس کا حوالہ دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ میثاق ہے جس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ تو مسلمان قوم کے ہاں وہ ذمہ داری جو اس کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے بعض نتائج پیدا کرتی ہے۔ وہ نتائج ہے جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی حکمت سے، اللہ کے فیصلے سے ہماری تدبیر، ہمارے علم اور ہماری عقلی جدوجہد کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اور اس میں یہ خصوصی عنایت بھی ہوتی ہے کہ عام قوموں کے لیے تو وہ قدرت کا قانون ہے جس کے تحت آتے ہیں، یہاں وہ نصرت کے قانون کے تحت آتے ہیں۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں، یہی مدد ہے جس کا جنگ و جدال کے معاملے میں حوالہ دیا ہے، یہی مدد ہے جس کے تحت یہ بشارت دی ہے کہ تمہارے چھوٹے گروہ بھی بڑوں پر غالب آ جائیں گے، یہی مدد ہے جس کے تحت سورہ انفال میں ایک باقاعدہ قاعدہ اور قانون بیان کیا ہے، اور اسی کا حوالہ میں نے یہاں بھی دیا۔ اس کو تورات میں اگر آپ پڑھیں، خاص طور پر کتاب استثناء میں، تو بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو اس کا نتیجہ دنیا میں کیا نکلے گا۔ وہ دنیاوی نتیجہ ہے جو اللہ کی نصرت، اللہ کی عنایت کی صورت میں اس کی کتابوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہمارا دینی عمل درست ہو، اور دینی عمل اس وقت تک درست رہ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا جب تک دینی علم درست نہیں ہوگا۔ اگر دینی علم میں خامی ہوگی تو عمل میں بھی خامی آئے گی۔ عمل کی خامی ایک تو وہ ہے جو انفرادی زندگی میں آتی ہے، اس میں تو ظاہر ہے ایک آدمی کا رویہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرے کا وہ ہو سکتا ہے، لیکن قومی حیثیت سے تو مسلمانوں کے مجموعی علم کا اظہار ہوگا۔ مجموعی علم سدید ہے، صحیح خطوط پر قائم ہے، صحیح اصول پر کھڑا ہے، تو اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر صحیح عمل پیدا ہوگا، اور جب صحیح عمل پیدا ہوگا اور ادھر آپ علم و عقل کی روشنی میں صحیح تدبیر بھی کریں گے، تو اب تدبیر اور اللہ کا فیصلہ، جیسے تدبیر اور تقدیر ہم کہتے ہیں، یہ دونوں مل جائیں گی۔ جب یہ دونوں مل جائیں گی تو پھر زوال سے بھی روکنے کا ذریعہ بنے گی، عروج تک بھی پہنچنے کا ذریعہ بنے گی۔ اچھا، تو یہ پوری بات ہے، تو اس لیے میں نے دونوں کا حوالہ دیا کہ مسلمانوں کے ہاں یہ زوال آیا تو اس میں علم کے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہوا صرف کہ دنیوی علم کے معاملے میں ہم صحیح راستے پر نہیں رہے۔ اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ دنیوی علم کا مطلب ہے وہ علم جس کا ظہور انسانی زندگی میں قوت کی فزونی کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں دنیوی علم اگر سائنسی علم ہے، اس زمانے میں چونکہ یہ تعبیر عام ہو گئی ہے تو یہ آپ کی قوت کو فزوں تر کرتا چلا جاتا ہے، یہ سہولت کو بھی فزوں تر کرتا ہے، یہ اسباب کو بھی فزوں تر کرتا ہے، یہ قوت کو بھی فزوں تر کرتا ہے۔ یہ علم ہے جس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اس کے وجوہ و اسباب پر ہم نے پچھلی نشستوں میں تفصیلی گفتگو کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کسی علم کا فروغ کسی قوم میں اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ذہین لوگ، اس کے اباکرہ، اس کے جینیس لوگ، وہ لوگ جو بڑی صلاحیتیں لے کے آتے ہیں، وہ اس علم کی جانب متوجہ ہو جائیں، وہ اس کو اپنے لیے باعث شرف سمجھیں، وہ یہ خیال کریں کہ اصل عزت اس علم میں ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ علم بالکل ختم ہو جاتا ہے، نہیں، وہ رہتا ہے، لیکن اس کو پھر سوسائٹی میں وہ کردار نہیں ملتا جو اس علم کو ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں مجروح ہوئیں، یعنی ایک جانب وہ علم جو دنیا میں قوت پیدا کرتا ہے، اس علم کے بارے میں ہم
بیگانہ ہوتے چلے گئے، ناشناس ہوتے چلے گئے، ہماری دلچسپی کا موضوع فلسفے اور تصوف کے مضامین بن گئے، ہمارا ہر بڑا آدمی اسی میدان میں اپنی جولانیاں دکھاتا تھا۔ جتنے لوگ بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہمارے ہاں، ان کی توجہات کا زیادہ مرکز یہ چیزیں بن گئی۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے سوسائٹی میں ایک قبولیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، یعنی وہ بالکل مجرد تو نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ دولت کی جد و جہد کرے گا، قوت پیدا کرے گا، تو اس کے کچھ دنیوی نتائج دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ اگر معاشرے میں بحیثیت مجموعی کسی علم کے لیے عزت پیدا ہو جائے تو پھر ہر آدمی اس کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی بالکل یہی ہوا کہ جب آپ بڑے کینوس پر دیکھتے تھے، فلسفی ہے، یہ حکیم ہے، یہ بڑا صوفی ہے، یہ چیز در حقیقت لوگوں کے لیے بڑی کشش کا باعث بن گئی۔ تو نتیجے کے طور پر اباکرہ نے، جینیس لوگوں نے، یا وہ بڑے لوگ جو مختلف علوم و فنون میں پیدا ہو سکتے تھے، سائنسی علم کو اپنی تغودو کا ہدف نہیں بنایا، اور دوسری جانب دین کے علم میں تقلید داخل ہو گئی۔ جب تقلید داخل ہوتی ہے اور آپ نتائج علم کو کسی خاص دور تک محدود کر دیتے ہیں، ہمارے ہاں وہ باقاعدہ محدود کیے گئے جی، یعنی کبھی یہ کہا گیا کہ پہلی 3 صدیوں کو ہم سلف کی حیثیت دیں گے اور ان کی کسی تعبیر سے ادنا انحراف نہیں کریں گے، درحالے کہ اپنے سارے خصائص کے باوجود وہ بھی انسانی تھے۔ جی، اچھا، اسی طرح سے اجماع کا ایک لفظ اختیار کیا گیا فہم کے معاملے میں، کہ لوگوں نے اگر ایک چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی اور اس پر لوگوں کا اتفاق چلا آ رہا ہے تو اس کو ہم چیلنج نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم ریویو سے محروم ہوتا چلا گیا، یعنی علم کی زندگی اس میں ہے کہ وہ ریکنسٹرکٹ ہوتا رہے، وہ ریویو ہوتا رہے، وہ ریفارم ہوتا رہے۔ اگر آپ علم کے معاملے میں اس رویے کو پیدا نہیں کریں گے تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک جوڑ بن کے رہ جائے، اچھی سے اچھی چیز میں بھی تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تقلید کے اس رویے نے، اور تقلید کے یہ رویے کو میں اس خاص مفہوم میں بیان نہیں کر رہا، اس مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ہمارا دین ریویو پر، دین سے مراد دینی فکر جی، یا دین کے علماء یا مذہبی قیادت، بحیثیت مجموعی وہ ریویو پر، ریکنسٹرکشن پر، چیزوں کو دوبارہ دیکھنے پر پابندی لگانے کا مزاج پیدا کرتی چلی گئی، اور یہ پابندی لگانے کا مزاج آہستہ آہستہ لوگوں کو ایک ایسی جگہ پر لے آیا جہاں پر اگر آپ اقدام کریں، یعنی کوئی ایک آدمی توفیق پائے اور وہ اقدام کرے تو پھر وہ صدیوں کے لیے ہدف متعین بنے۔ چنانچہ ہماری اپنی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، امام ابن حزم کو دیکھ لیں، آپ امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، ابن قیم کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے اس دیوار کو توڑ کر راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے ان کو کس صورتحال سے سابقہ پیش ہے۔ ہمارے اپنے بر صغیر میں یہ روایت موجود ہے۔ ابھی ہمارے ہاں قریب کے عہد میں ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہی کام کرنا چاہا۔ شاہ ولی اللہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روایت سے انحراف کرنے میں، ادنا انحراف بھی اگر کیا جائے تو کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں ایک قوم کی خدمت بھی کروں اور اس کے بعد قوم مجھے قبول بھی نہیں کرے، پوچھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، پروپیگنڈے کا ہدف بھی بنوں، میری نیت پر بھی حملے کیے جائیں، میرے باطن بھی جھانک کے دیکھا جائے، مجھ پر ہر طرح کا الزام لگا دیا جائے، تو یہ میں کس مصیبت میں پڑ رہا ہوں۔ تو یہ رویہ اصل میں اتنی حوصلہ شکنی کا باعث بنتا ہے کہ پھر بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں جس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں علم کا انحطاط پیدا کیا ہے، اور جب علم میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دونوں چیزیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی علم ہی ہے در حقیقت جو معیشت کے نئے ذرائع پیدا کرنے کا باعث بننا تھا، تو معیشت کے نئے ذرائع پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس میں ہوتا کیا ہے، جو آپ کے پاس ہے، زمین ہے، اس کے آپ عادی ہیں، تو چلیے کچھ اس میں گندم بولیں گے، لیکن وقت یہ تقاضے پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں بھی تحقیق کرنی ہے، اس میں بھی نئی دنیا پیدا کرنی ہے۔ اور دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یعنی جب معیشت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے تو قوت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور قوت بھی چونکہ علم پر مبنی ہوتی چلی گئی ہے، خاص طور پر پچھلے 400-500 سال میں تو حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معیشت میں بھی آپ غربت کی دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں، اور قوت میں بھی آپ آہستہ آہستہ شکست خوردہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔
تو اس وجہ سے میرے نزدیک علم کا معاملہ خواہ وہ دین کا علم ہے یا وہ دنیا کا علم ہے، اور دنیا کے علم سے مراد سائنسی علم، یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بالکل نقطہ آپ کا واضح ہوتا ہے۔